خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ۔ اے اللہ عز و جل، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ عز و جل، کرونا وبا کا دنیا سے خاتمہ فرما۔ اے اللہ جو کرونا کے مرض کے شکار ہیں، اے مولا عز و جل انہیں صحت دے، تندرستی دے، انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل کرونا وبا کا دنیا سے خاتمہ فرما۔ اے اللہ عاشقان صحابہ و اہل بیت کی خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا
دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی بھج گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بھج گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بھج گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں آپ معتکف ہو گئے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں ثواب ملے گا یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار نیاز کھانا آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہو اب کھانا پینا سامنے آ گیا مسجد نبوی شریف میں حاضری سے مشرف ہیں مسجد الحرام شریف میں حاضری کی سعادت ملی ہوئی ہے اب آب زمزم شریف پینا ہے وہ اعتکاف کی نیت تو نہیں کی تھی بھول گئے تھے یا نہیں کی تھی بارہ تو اب آب زمزم شریف بھی پی نہیں سکتے مسجد الحرام میں نہ کھانے پینے کے لیے نہ آب زمزم شریف پینے کے لیے اعتکاف کی نیت ہو سکتی ہے ان کاموں کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی اعتکاف کی نیت صرف ثواب کے لیے کی جا سکتی ہے تو ثواب کے لیے کر لیجئے اب کوئی ذکر و درود کر لیجئے چاہے تو مکروہ وقت نہیں ہے 2 رکعت نفل پڑھ لیں یا بھلے فرض نماز ہے وہ پڑھ لیں یا درود پاک 12 مرتبہ پڑھنے چاہے تو اب کھانے پینے سونے زمزم شریف پینے وغیرہ میں حرج نہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جا کے صبا کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے صبا کوئے محمد لا کے سنگا خوشبوئے محمد لا کے سنگا خوشبوئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو آج کچھ خوشبوئے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مدنی پھول چنیں گے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے مجھ پر درود شریف پڑھو
اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے حسن و جمال یعنی خوبصورتی، بیوٹی میں بے مثال تھے، ایسے ہی آپ جناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو بھی لاجواب تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک سے ایسی بھینی بھینی خوشبو آتی تھی کہ پہچاننے والے یہ جان لیتے تھے کہ ابھی یہاں سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اتنے پیارے انداز سے بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، عنبر زمین عبیر غوا مشک تر غبار، عنبر زمین عبیر غوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ عنبر یہ بہت قیمتی خوشبو ہے اور یہ مخصوص مچھلی سے حاصل کی جاتی ہے۔ عبیر یہ بھی ایک مخصوص خوشبودار پاؤڈر ہے جو چند خوشبوؤں سے سندل وغیرہ چند خوشبوؤں سے ملا کر تیار کیا جاتا ہے اور کپڑوں پہ چھڑکا جاتا ہے۔ آج کل جیسے باڈی اسپرے آتے ہیں مگر وہ عبیر ہے۔ اور مشک یہ مخصوص ہرن، نر ہرن کی ناف سے حاصل ہوتا ہے اور یہ کسی میں ہوتا ہے، وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں سے گزرے ہیں، جہاں تشریف لے جائیں، تو اس جگہ کی اعلی حضرت کے شعر کی اب وہ شرح کر رہا ہوں، شرح کلام رضا، کہ جہاں سے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں سے تشریف لے جائیں تو اس جگہ سے گزرنے کی ایک چھوٹی سی نشانی یہ ہے کہ وہ زمین اور وہاں کی ہوا بہترین خوشبو مشک و عنبر و عبیر سے بھی زیادہ خوشبودار ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، جن خوش نصیب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس مبارک خوشبو کو سونگا ہے، ان کے فرامین سنیے اور چومیے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی تاریخ کبیر میں صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، مدینے کے تاجدار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کوچہ و بازار سے گزرتے، پھر کوئی شخص اس طرف سے گزرتا تو وہ خوشبو سے پہچان جاتا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں، تشریف لے گئے ہیں۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو
رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. عنبر اپنی جگہ پر ہے، عنبر سار یہ بہترین عنبر، ایک قسم کا عنبر ہے یہ بھی جس کا نام ہی عنبر سار ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں سے گزرے، سید والا ہمارے پیارے پیارے ہمارے بلند و بالا آقا، عظمت والے آقا، یہ اعلیٰ حضرت کا شہر ہے، جہاں سے گزرے تو وہ ساری زمین جو ہے وہ عنبر سارا بن جائے، بہترین عنبر بن جائے. اللہ اللہ، یہ عشق کی زبان ہے، عشق کا قلم ہے، بس انہی کا حصہ ہے. اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھا، اعلیٰ حضرت کا تو کلام تو بس کلام الامام، امام الکلام. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت لکھنے کے لیے بھی کیا مانگ رہے. طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. سبحان اللہ. طوبیٰ یہ جنت کا سب سے بلند درخت ہے، سب سے اونچا درخت ہے طوبیٰ. وہ اتنا عظیم الشان درخت ہے کہ ساری جنت میں، ہر جنتی کے گھر میں اس کی شاخیں پہنچ رہی ہوں گی. اتنا بڑا درخت جس کا تصور ہم کر ہی نہیں سکتے. تو اعلیٰ حضرت اس سب سے اعلیٰ اونچا درخت جو ہے اس کے تعلق سے بنو طوبیٰ میں، اس جنتی درخت طوبیٰ میں سب سے اونچی، اس کی بھی سب سے اونچی، اس اونچے درخت کی بھی سب سے اونچی نازک یہ بھی ایک لطیف بات ہے، خوبصورت بات ہے کہ نازک سیدھی نکلی شاخ میں روح قدس، یہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کا لقب ہے. تو میں حضرت جبریل سے طوبیٰ جو سب سے اونچا جنت کا درخت ہے اس کی بھی سب سے اونچی نازک سیدھی شاخ جو نکلی ہے وہ جبریل امین سے کہوں کہ مجھے یہ عطا کر دیں، تاکہ میں میرے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس سے نعت شریف لکھوں. کیا بات ہے. پہلے لکڑی کے قلم اور انک میں ڈبو کر لکھا جاتا تھا اس دور میں، اب تو طرح طرح کی انک نکلی ہے، پین بھی طرح طرح کی نکلے. لیکن خیر جس پین کا، جس قلم کا میرے اعلیٰ حضرت نے، جس پین کی میرے اعلیٰ حضرت نے تمنا کی ہے، وہ ایسی پین نہ کسی نے دیکھی نہ کسی کانوں نے سنا. ہم نے سنا بھی تو ہم نے سمجھا نہیں، دل پر خطرہ بھی نہیں گزرا. کہ جنت کی ہر نعمت ایسی ہے کہ جس کا دل پر کوئی خطرہ گزرا ہی نہیں، خیال بھی نہیں گزرا. جو بھی مثالیں دی گئیں ہمیں سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں، اور انشاءاللہ جب دیکھیں گے تب پتہ چلے گا کہ جنت کی نعمتیں ہیں کیسی. ابھی تو سن کر بس وہ دل بہلا رہے آقا کے کرم سے. انشاءاللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسلم شریف میں خادم النبی حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بدن کی خوشبو سے بڑھ کر میں نے کسی عنبر، کستوری اور کسی چیز کو خوشبودار نہ پایا. یہ خدمت میں رہتے تھے، 10 سال خادم آپ نے خدمت کی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ آخری عمر تک، ظاہری آخری عمر تک خدمت کی انہوں نے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ویسی خوشبو تو کہیں دیکھی نہیں. عنبر، کستوری اور یہ
دنیا کی بہترین خوشبو ہیں، جبکہ خالص ہم کو ملے نا تو پھر ان کے مقابلے میں کوئی خوشبو نہیں آ سکتی. اب خالص بہت مشکل ہے. کسی دور میں جب یہ وہ واقعی مشک خالص ملتی ہوگی تو یہ کہا جاتا ہے کہ سونے سے بھی مہنگی تھی، گولڈ سے بھی مہنگی تھی. اب تو ہر چیز آرٹیفیشل تقریباً. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور ان ساری خوشبوؤں سے بڑھ کر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہے. بدن اقدس کی خوشبو، پسینہ مبارکہ کی خوشبو، پسینہ شریف کی خوشبو. کیا بات ہے. حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رخساروں پر ہاتھ پھیرا. جیسے بچوں کو ہم ہاتھ پھیراتے ہیں نا گال پہ، رخسار بولتے ہیں اس کو، گال بھی بولتے ہیں. تو خیر، تو رخساروں پر ہاتھ پھیرا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ایسی ٹھنڈک اور خوشبو پائی کہ گویا ابھی ابھی آپ نے عطر بیچنے والے کے باکس سے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا ہے. سبحان اللہ. شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان حسن رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، واہ اے عطر خدا ساز مہکنا تیرا، واہ اے عطر خدا، واہ اے عطر خدا ساز مہکنا تیرا. خوب روح ملتے ہیں کپڑوں میں پسینہ تیرا، خوب روح ملتے ہیں کپڑوں میں پسینہ تیرا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کو ہی خطاب کیا حضرت حسن رضا خان نے. واہ، یہ ایک کلمہ تحسین ہے. واہ کیا خوب، ماشاء اللہ. اے اللہ کے بنائے ہوئے عطر، عطر خدا ساز، اے اللہ پاک کے بنائے ہوئے عطر، تیری مہک بھی، تیری خوشبو کی لپٹیں بھی کیا خوب ہیں. کہ خوب روح یعنی حسین لوگ، خوبصورت لوگ، بیوٹیفل پرسن، خوب روح ملتے ہیں کپڑوں میں پسینہ تیرا. بڑے بڑے حسین آپ کا پسینہ مبارک اپنے کپڑوں میں ملتے ہیں اگر نصیب ہو جائے. صحابہ کرام سے ملنا بھی ثابت ہے، سی روایتیں ہیں. بہرحال یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مصطفیٰ، یہ بھی کیا شان ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی بچے کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے تو وہ بچہ خوشبو سے پہچانا جاتا کہ اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا ہے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس سے بھی ہاتھ شریف ملاتے تو وہ شخص سارا دن اس کی خوشبو سے مہکتا رہتا، اس سے خوشبو آتی رہتی. تو اے عاشقان رسول، جن کے مبارک لعاب شریف یعنی تھوک مبارک میں شفا ہو، جن کے مبارک وجود میں خوشبو ہی خوشبو ہو، بلکہ جن کے مبارک پسینے کو بطور عطر استعمال کیا جاتا ہو اور لگانے والا سب لوگوں میں ممتاز ہو جاتا ہو، ان کی مبارک ذات کی خوبیاں کون بیان کر سکتا ہے.
سلسلہ قادریہ رضویہ کے عظیم بزرگ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، جس کے لیے وہ شعر پڑھا جاتا ہے ہمارے شعر میں، بہر شبلی شعر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ تو سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ یہ غوث پاک سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں۔ یہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی مبارک مٹی خاک مدینہ میں خاص قسم کی خوشبو ہے جو مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1442 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج چھٹی شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ چاند رات سے بھی ایک دن پہلے سے سلسلہ جاری ہے، اور اس بار تو 15 مدنی مذاکرے ملیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہفتہ کل بھی آ رہا ہے، پھر اگلے ہفتے تک بھی کنٹینیو، کہ جمعے کو 12 ربیع الاول ہے نا، پھر ہفتہ آئے گا تو ہفتے کو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، سب میں شرکت کی نیتیں رکھیے انشاءاللہ۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت بڑا خوبصورت اور مشبار سنت و بھرا بیان سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ کیا اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو یا سمجھنے کو ملتا ہے کہ ہم سب کو بھی اپنے آپ کو خوشبوؤں کے ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات بدن سے کپڑوں سے جو بدبو آتی ہے تو اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ گھر میں سے بعض اوقات دو خوشبو لگا کے نکلتے ہیں، لیکن پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پھر وہ ختم بھی ہو جاتی ہے، اور پھر بسا اوقات ہمارے کپڑوں سے، ہمارے بدن سے، ہمارے بہت ساری چیزوں سے، اسپیشلی جو لوگ شوز پہنتے ہیں نا، جوتے، تو وہ موزے اتنے کنٹینیو مطلب دھوتے نہیں ہیں، اور جیسے وہ جوتے اتارتے ہیں نا، تو جوتے اتارتے ہی دفتر ہو یا کوئی اور جگہ ہو، وہ موزوں سے بڑی بدبو آتی ہے نا۔ تو ایسے میں ہم ایک عاشق رسول کا کیا مزاج ہونا چاہیے خوشبو کے تعلق سے؟ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سراپا خوشبو ہے، خوشبو ہی خوشبو، اس کے باوجود آپ خوشبو لگاتے بھی تھے، یعنی خوشبو کو نوازتے بھی تھے ماشاءاللہ۔ اب اس کا یعنی کہ اس سے غلاموں کو ترغیب بھی تو ہے نا، کہ جب آقا خوشبو میں مہک رہے ہیں پھر بھی خوشبو لگا رہے ہیں، یعنی خوشبو کو مشرف کر رہے ہیں۔ خوشبو کی کیا مجال جو میرے آقا خوشبودار کرے گی، خوشبو کو مشرف کر رہے ہیں، کو شرف دے رہے ہیں، اس کو اعزاز بخش رہے ہیں خوشبو کو، عطر کو، کہ تو بھی مطلب یعنی کہ کیا یاد کرے گا۔ تو یہ کہ ہمارے لیے اس میں یہ کہ ہم سنت کی نیت سے خوشبو لگا سکتے ہیں، خوشبو سنت کی نیت سے لگانا چاہیے، اور اب عمدہ خوشبو لگانی چاہیے، لیکن لائیں کہاں سے؟ جی ایسی ملاوٹ ہے، یقین مانے ایسی ملاوٹ ہے کہ بس خوشبو مہنگی خالی نام، خوبصورت نام ہوتے ہیں، بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، بڑی بڑی عالی شان دکان ہوتی ہے کہ ادھر سے نکلے تو آدمی تھوڑا یوں جان کے کھانسنے چھینکنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، یار ایسی، مگر جو یہ بوتل خریدو نا جذبے میں آ کر
सुनिए, घर में जाकर याद करते रहो खुशबू को। यह एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो असल खुशबू आम तौर पर मतलब बहुत कमजोर होती है। इसमें जो मैंने अंदाजा लगाया कि संदल खुशबू, अगर संदल हो अच्छा, अच्छी क्वालिटी का, अब तो अच्छी क्वालिटी का मिलता भी कम है, तो ये जो संदल होता है ना, इसमें खूबी ये कि ये इसमें लास्टिंग, ठहराव ये होता है। अपने को खुशबू नहीं आएगी, तो इंशाल्लाह ये बदबू को मार देगा, दूसरे को खुशबू आएगी। अब हमें खुद शुरू में आएगी, या कपड़े उठाएंगे तो थोड़ा यूं महक आएगी उसकी, फिर वो नाक अट जाती है। लेकिन ये मैंने अंदाजा लगाया, सबसे मतलब ये है कि लास्टिंग ज्यादा इसमें होती है, ये मेरा अंदाजा है, तजर्बा जो भी बोलो। और ये इतनी मतलब ये संदल जो है ना, ये दूसरी खुशबुओं में भी, बास खुशबू में लास्टिंग के लिए डाली जाती है, खासकर गुलाब में। बास गुलाब का नाम ही संदली गुलाब होता है, संदल गुलाब होता है, तो ये उसमें संदल डालते हो। मगर वही संदल, वो जो आर्टिफिशियल संदल आते हैं, बड़ी बड़ी पाउंड की बोतलें आती हैं इसकी, वो बाहर मुल्कों से आती है, तो यही मिलती है खुशबू की बाजार में, बतौर इत्र भी वो बिकती है। और इसमें गुलाब मिक्स करके बेचते हैं। गुलाब मिक्स करने से खुशबू में एक खूबसूरती, यानी कि मजीद वो निखार आ जाता है, वो बेहतरी आ जाती है, अच्छी लगती है। तो ये अगर अच्छी क्वालिटी का अगर मिल जाता होगा, तो ये मैंने नोट किया है कि ये एक अच्छी चीज होती है खुशबू। ये पसीने की बदबू भी मारेगी, और यानी कि दूसरे दिन भी आपको यूं कपड़े उठाएंगे तो आएगी, शायद तीसरे दिन भी उठाएंगे तो आएगी कपड़े। अगर ये कपड़े, हाँ, धूप में गए तो धूप तो खुशबू को खा जाता है, गर्मी खाती है और गर्म पानी खाता है। लेकिन ये कि जैसे कपड़े, अब अगर बंद है, चादर है आपकी, चादर आपने लपेट के रख दी, वक्ती तौर पे खुशबू लगाई थी उसमें संदल की, तो दूसरे दिन उठाएंगे, तीसरे दिन उठाएंगे। नाक अगर आपकी बंद नहीं हुई ना, तो इंशाल्लाह खुशबू आएगी। तो आपको जब आई ना, तो इसका मतलब दूसरे को भी आएगी जिसकी नाक खुली होगी। तो यूं पसीने की बदबू से भी इंशाल्लाह बचत होगी, दीगर हल्की फुल्की बदबुओं से भी तो उम्मीद है कि ये रुकावट बनेगी। और भी तरह तरह की खुशबू है, लेकिन वही बात है कि खालिश खुशबू है हासिल करना जो है शीर लाने के मुतरादिफ है। इस दौर में हर चीज में मिलावटें और सब चीजें तकरीबन आर्टिफिशियल बन रही है, तो गिजा भी तो आर्टिफिशियल है। जब भी तो अब ऑर्गेनिक की भी तो निकल पड़ी है ना, ऑर्गेनिक ओरिजिनल वो गिजाएं होती हैं, अब ये भी आने लगी है। दाल, सब्जी, फल, ये ऑर्गेनिक देखने में खूबसूरत नहीं होते, तो इसलिए आदमी कम हाथ रखेगा, मगर ऑर्गेनिक महंगा होता है, ऑर्गेनिक चीजें। और बड़ी दुकानों पे मिल सकती है, आम रेडियो पे शायद ना मिले। और पहले ऑर्गेनिक ही होती थी, फार्मी तो हमने नाम भी नहीं सुना था किसी दौर में, ना फार्मी बकरे ना मुर्गियां, सब ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक एक वो इसका मान है, थोड़ा जो समझते हैं ना इन चीजों को, वो ऑर्गेनिक इस्तेमाल करते होते हैं। हाँ, वो यूनिक हो गई ऑर्गेनिक, वरना ये कि वो आर्टिफिशियल खाद के जरिए खूबसूरती बहुत हो जाती है। ये फूले हुए चमकदार इनकी रंगत, और तो बच्चे की तरह बड़ा भी इसी पे हाथ रखता है। बच्चा खूबसूरत चीज पे हाथ रखता है तो बड़ा भी इसी पे हाथ रखता है। तो इसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी साथ आर्टिफिशियल खाद के। मुझे तो डॉक्टर ने बहुत पहले कहा था कि आर्टिफिशियल खाद का तोहफा जो है ना वो कैंसर है। अल्लाह करीम हम सबकी हिफाजत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब तो वो ऑर्गेनिक कहकर आर्टिफिशियल भी टिका देते होंगे, कोई भरोसा नहीं है। तब ऑर्गेनिक कपड़े भी आते हैं ना अब तो, ऑर्गेनिक कपास के बने हुए। वाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं करता हूँ लाइटों का काम, गाड़ियों की लाइटों का काम। अगर मेरे पास कोई कस्टमर लाइट बनवाने आता है और वो बनने के काबिल हो और मैं उसकी जगह उसको मशवरा दूं कि नहीं डाल ले आप, तो ये करना मेरे लिए जायज़ है या नाजायज़, इसकी रहनुमाई फरमा दो। अब अगर इसलिए कहा है अपने
کہ یہ ہو پرانی گئی ہے، گزارا تو ہو جائے گا، نہیں ہوگی تو زیادہ دیر چلے گی، چمک دمک بھی زیادہ ہوگی، کسی اچھی نیت سے آپ نے مشورہ دیا ہے تو صحیح ہے، ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہوگا کہ بیکار ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، پھینک دو یوں کر کے وہ نکالی پرانی اور وہ سائڈ پہ پھینک دی، سمجھے، اپنی دکان میں، اور اس کو نئی ٹکا دی، پھر ہو گیا تو اس کو بھی وہ تھوڑا صاف ستھری کر کے دوسرے کو، تو یہ دھوکے ہیں، اس میں دھوکہ بہت چل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر دھوکے کی صورت میں واقعی مخلصانہ مشورہ ہے، کوئی ایسا کاریگر ہے، دنیا میں ہوں گے تو صحیح نا ایسے کاریگر بھی، تو صحیح ہے، ورنہ دھوکہ اگر ہے اور یا مطلب جان بوجھ کر اس کو اپنی نئی چیز بیچنے کے لیے، اس کی بھی ہے قابل ہے چیز، خواہ اس کو بیچارے کو پھینکنے کا مشورہ، یہ خراب ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، تار نکل گیا ہے، بالکل آپ کو رستے میں یہ تنگ کرے گی آدھی رات کو اور پولیس والا روک لے گا، آپ آزمائش میں آ جاؤ گے، یہ بہت اچھی کمپنی کی ہے، اور اس کو ٹکا دی، یہ سب اس طرح کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور دھوکے سے بچائے۔ دھوکہ بہت بری ہے، اس نے برباد کر کے رکھ دیا قوم کو ہر چیز میں، تو ابھی آرگینک اور نا آرگینک یہ سب باتیں ہو رہی تھی نا، یہ دھوکے اس میں بھی چل رہے ہیں، ہر چیز میں دھوکے چل رہے ہیں۔ اللہ ایمان سلامت رکھے ہمارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا موبائل فون کا کام ہے، ہم اپنے نام سے موبائل فون بنواتے ہیں، اب اس میں ہمیں رنگ ٹیون ڈالنا پڑتی ہے، تو میرے سننے کا سوال ہے کہ اس طرح کی میوزیکل ٹیون جو ہم موبائل فون میں ڈالتے ہیں، جو عام روایت میں تقریباً سارے ہی موبائلوں میں ہوتی ہے، تو ہمارا یہ عمل کرنا کیسا، جو کہ ایک میوزیکل ٹیون ہوتی ہے؟ جب آپ کے اختیار میں ہے اور آپ خود میوزیکل ٹیون ڈالتے ہیں، آپ گناہ گار تو ہوں گے نا، آپ کے اختیار میں نا، تو اس لیے اس سے بچنا ہوگا، ناجائز ہے یہ کام۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ SMS کے ذریعے سوال جو ہمیں ملا ہے، کیا ربیع الاول میں نئے کپڑے پہننا ضروری ہے، اور اگر نئے کپڑے نہ ہوں تو پھر پرانے کپڑے پہننا کیسا؟ دیکھو ضروری تو رمضان شریف کے بعد جو عید آتی ہے عید الفطر، اس میں بھی نہیں ہے، نہ بقرعید میں ضروری ہے، ان دونوں عیدوں میں مستحب ہے کہ عمدہ لباس پہنا جائے، یا نیا ہو تو نہیں، ورنہ جو بھی قیمتی ہو پرانوں میں وہ مطلب دھلا و صاف ستھرا پہنے، یہ مستحب ہے، ہو سب شریعت کے مطابق۔ اب جو طرح طرح کے لباس نکلے وہ بعض لباس اس میں بالکل وہ غلط، یعنی کہ سنت سے ہٹ کر ہی ہوتے ہیں تقریباً لباس آج کل، تو بعض تو بہت واحد قسم کے اور وہ فساق کی وجہ کے ہوتے ہیں، تو ان سے تو خیر ان کی اجازت تو نہیں ہے، تاہم عمدہ لباس جو جائز ہو وہ پہننا مستحب ثواب کا کام ہے ان دو عیدوں میں۔ اچھا، باقی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو اس میں بھی اگر عمدہ لباس عید میلاد النبی کے اس مبارک دن کی تعظیم کی نیت سے پہنے گا تو انشاءاللہ ثواب کا حقدار ہوگا، اور نہیں پہنا تو کوئی گناہ نہیں ہے، انہی دو میں گناہ نہیں ہے تو اس میں بھی نہیں ہے، نہ جمعے میں بھی اگر کوئی نہیں پہنتا عمدہ لباس تو کوئی گناہ نہیں ہے، جمعے کو بھی، جمعے کی نماز کے لیے بھی عمدہ لباس پہننا چاہیے دھلا ہوا۔ عام طور پہ ہمارے یہاں نہانے کا رجحان بھی ہے اور سنت بھی ہے، جمعے کا غسل جو جمعہ پڑھتا ہے اس کے لیے۔ تو ہم یہ ترغیب دیتے ہیں البتہ کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ہم ایک کائنات کا نقشہ بدلا، ایک نئی حکومت آئی، میرے آقا کی حکومت تو شروع سے ہی ہے، تو بہرحال ایک نئی حکومت باقاعدہ آغاز ہوا اس کا، تو ہم کیوں نہ سرکار کی خوشی میں، ولادت کی خوشی میں، جب شادی میں بھی تو نئے لباس پہنتے ہیں، بچوں کی سالگرہ میں بھی پہنتے ہوں گے، مختلف مواقع پر جو خاص اس طرح کے موقع ہوتے ہیں لوگ اچھا عمدہ لباس پہنتے ہیں، تو پیارے آقا کی ولادت سے بڑھ کر کیا کوئی اچھا موقع ہوگا یار؟ وہ دو عیدیں جن کا میں نے تذکرہ کیا، سچی بات یہ ہے کہ یہ عید نہ ہوتی وہ عیدیں بھی نہ ہوتی، سرکار کے صدقے ہی تو سب کچھ ملا ہے،
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ لباس بھی نیا، امامہ شریف پہنتے ہیں تو وہ بھی نیا، ٹوپی نئی، سربند اندر رکھتے ہیں یہ بھی نیا، چادر نئی، اگر وہ جوتے ہیں تو وہ بھی نئے، نقش نالے پاک انشاءاللہ نیت کرتا ہوں نیا لگاؤں گا، دونوں نئے، ہر چیز نئی، قلم بھی نیا، عطر کی شیشی بھی نئی، نئی عطر کی شیشی سے، جھنڈے بھی نئے. تو جتنا ہو سکا تو انشاءاللہ وہ نیا 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 نیا. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، عالم نے رنگ بدلا بدلا، عالم نے رنگ بدلا بدلا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت. دل جگمگا رہے ہیں، قسمت چمک اٹھی ہے، دل جگمگا رہے ہیں، قسمت چمک اٹھی ہے، قسمت چمک اٹھی ہے، نیا اجالا اجالا، نیا اجالا، صبح شب ولا. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا بدلا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت. الحمدللہ ہمارے پاس مختلف بچوں کے، بڑوں کے مناظر بھی آتے ہیں. آئیے بچوں کے بڑے ایمان افروز آپ کو مناظر دکھاتے ہیں. آئے آقا مدنی آقا، آئے آقا مدنی آقا، آ گئے سرکار، جھومو آ گئے سرکار، دیوانو آ گئے سرکار، جھومو آ گئے سرکار، دیوانو محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے، محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. ریان میرا پر نواسا ہے اور بریرہ بھائی یہ میری پر نواسی ہے. عید تو بچوں کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی ایک محمد. بچی اور ساتھ میں نظر آئی تھی، وہ ریان کے تو مجھے جانتا نہیں، میں اس کا بھی نام لے لیتا کہیں ان کی. جویریہ تاریہ، یہ جویریہ نام ہے اس جی کا. جی جونسبرگ. نہیں ساتھ میں ہی تھی ریان جو بھیگی بھی ریان کے کوئی بیگی. وہ نہیں. اب وہ یہیں کی ہوگی، خاندان کی ہوگی ان کے. اچھا اور یہ جویریہ، اچھا لکھا ہوا تھا اس کا نام. نہیں، وہ پہلا منظر شاہ جویریہ کا تھا. ماشاء اللہ. ہاں وہ توجہ نہ رہی. جی جی. ماشاء اللہ جویریہ مرحبا. ایک اور سوال ہے، اگر کسی نے نابالغی کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا
اور نابالغی کی عمر میں ہی وہ بھول گیا، تو کیا اب بالغ ہونے کے بعد اس پر یاد کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ یاد رکھوایا جائے بچوں کو، ایسی باتیں کی جائیں جس سے ان کی جرت بڑھے یار. یاد بس قرآن کریم یاد کر لیا بھولنا نہیں چاہیے. قبر میں ساتھ جائے. تو ماں باپ کو چاہیے، بچے کو بیچارے کو کیا سمجھ پڑے، ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو دور کرواتے رہیں. بچے کا کام کیا ہوتا ہے، ہو سکے تو روز کی ایک منزل پڑھیں، ایسا گھی گڑ جیسا پکا ہو جائے گا. اور اگر نہیں تو ایک منزل پڑھ پاتا 2 پارے پڑھوائیں، مہینے میں 4 ختم ہو جائیں یا کم از کم 2 تو ہو جائیں. پھر بھی اگر نہیں ہوتے تو ایک تو ہر صورت میں کروائیں اس سے ختم، ایک پارا تو وہ پڑھ ہی لے، تو حفظ انشاءاللہ اس کا پکا رہے گا. اگر یہ دور کرنا چھوڑ دیں گے نا تو پھر بس نام کے آگے حافظ لکھا جائے گا، بیچارہ بس نام کا ہی رہے گا. ایک تعداد ہے جن کو بلا دیا جاتا ہے، نہیں پڑھتے نہیں ہے، یا جن کو مصلی سنانے کا کوئی جذبہ ہوتا ہے یا کوئی اور صورت ہوتی ہے تو وہ رجب میں شعبان میں بیچارے جھکے پڑے ہوتے ہیں کہ مجھے مصلی سنانا ہے، منزل پکی نہیں ہے، دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں میری منزل کچی ہو گئی ہے. تو منزل کچی کائے کو ہو یار، پکی منزل ہونی چاہیے ہر وقت پکی. بچوں کو بھی یاد کروائیں، بچیوں کو بھی یاد کروائیں. بچیوں کے بھلائے جانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے کیونکہ ان کے امور خانہ داری، گھر کی مصروفیات، پھر شادیاں، تو بچے، تو یہ ان کو حافظہ بنانے سے پہلے یہ ذہن بنا لے کہ اس کو حافظہ بنانا بھی اور حافظہ رکھنا بھی ہے. جو حافظہ بنی اور اس کے لیے فائنل اپنا ذہن بنا لے کہ اس کو مدنیہ بھی بنانا ہے. میں آپ کو فائدے کی بات بتا رہا ہوں، اس کو درس نظامی بھی کروائیں. اب تو مختصر سا درس نظامی ہے یار، 3 برس کا ہے نا، اب تو 5 کا ہے لڑکیوں کا. اچھا ہمارے یہاں 5 برس کا ہے، 5 برس کا تو یہ تو جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا ہے. 5 برس بھی ظاہر مجبوری ہے کہ وہ پھر سبق ریڈیوس ہوتے ہیں. تو مدنیہ بنائیں ان کو، اور تاکہ علم دین سے مطلب وہ معمور ہو اور آپ کے گھر میں بھی ایک مطلب علم دین کا چراغ روشن رہے. تو یہ ضرور یہ کام کریں. حافظہ تو بنوائیں، عالمہ بن جائے گی، اللہ کرے گا تو درس نظامی کر لے گی تو انشاءاللہ اس کا حفظ بھی زیادہ پکا رہے گا. اس کو آیتوں کی تکرار ہوتی رہے گی، عربی آ جائے گی تو وہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ جتنی بھی حافظات بن رہی ہیں یہ سب کے سب گھر میں جو مجھے سن رہے ہو، مہربانی کر کے اپنی بچیوں کو وہ درس نظامی کروانے کا ضرور اہتمام کریں. اور جو حافظ قرآن مدنی منع بن رہے ہیں ان کو بھی درس نظامی کرواؤ نا یار. کم از کم ایک بیٹا اور ایک بیٹی تو علم دین کے زیور سے آراستہ ہو کہ آپ یہ دونوں مل کے آپ کو جنت میں لے جائیں، ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کے. ہمت کریں. اور سب کے سب حافظ قرآن جو ہے وہ اللہ کرے گا عالم دین بھی ہو جائیں، عامل قرآن بھی ہو جائیں، قرآن کریم پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. ہمارا معاشرہ کہاں کا کہاں نکل جائے گا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مدنیوں سے معاشرہ بھرپور ہو جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ. صلو علی صلی الحبیب اللہ تعالی صلی علی اللہ محمد. تعالی علی محمد. جو مسجد کا کمیٹی والے جو ہوتے ہیں ان کے تعلق سے سوال آیا ہے کہ وہ امام صاحبان اور مؤذن حضرات جو ہوتے ہیں ان کی جو سیلری ہوتی ہے اس میں وہ اضافہ نہیں کر پا رہے ہوتے اور بڑھ نہیں رہی ہوتی سے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کس طرح سمجھائیں کہ اب اتنی مہنگائی میں امام صاحب اور مؤذن صاحب کس طرح اپنا گزارا کریں گے. انہوں نے 8,000 اور 5,000 بھی لکھے ہیں کہ 8,000 امام صاحب، 5,000 مؤذن صاحب. تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہے تو صحیح کہ یہ طبقہ اب بڑا مظلوم ہے مالی اعتبار سے. یعنی مولوی طبقہ ہی مظلوم ہے پورا، چاہے وہ علماء ہو، چاہے مفتیان کرام ہو، چاہے خطیب ہو. یعنی ایک بینک آفیسر کی تنخواہ جو ہے نا ایک اعلیٰ درجے کے مفتی سے بھی شاید بڑھ کر ہوگی. لیکن عالم کو ان پر
रश्क नहीं करना चाहिए, ये रश्क के काबिल नहीं है ये तबका जो इल्म दीन से खाली है। नहीं नहीं, इनके पास माल है। आपके पास मौला का करम कितना बड़ा है कि इल्म दीन से आपका सीना जो है मदीना बना हुआ है। तो जाहिर है कि इन्हें अगर जैसे मुझे कोई कहे बिल फर्ज कि तुम्हारे पास जितना भी दीन का इल्म है उसमें से 1/4 आप को हम बुला देंगे किसी तरह भी, किसी टेक्निक से भी, और आपको हम 1 अरब रुपया देंगे, तो मैं तो उस पर थूकूंगा भी नहीं कि मेरी थूक भी उससे अच्छी है। एक मोमिन का थूक जो है अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की दौलत के मुकाबले में मोमिन का थूक अच्छा है। मोमिन के जूठे में शिफा है, नोटों में शिफा है, दुनिया की दौलत में शिफा है। कहीं सुना है आपने? आला हज़रत फरमाते हैं कि हदीस में है कि मुसलमान के जूठे में शिफा है। कि थूक ही तो लग रहा है जूठे में, तो थूक अच्छा हुआ ना एक मुसलमान का। मुसलमान को ये जो गलाजत है ना, इसमें थूकना मना है कि ये मुसलमान के थूक की बेअदबी है। ये किताबों में लिखा हुआ, ये बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। हाँ, वो मैंने अपनी तरफ से कहा क्योंकि अरब रुपया दे तो भी उस पर थूकूंगा नहीं कि मेरा थूक उससे अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मोमिन हूँ कि मेरे मुंह से अल्लाह का नाम निकलता है, उसके हबीब का नाम कलमा निकलता है, कुरानी आयतें अदा होती हैं, दुरूद पाक और रात पाक मेरे मुंह से अदा होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दौलत अपनी जगह पर है। वो दौलत ना नात पढ़ती है, ना तिलावत करती है, ना वो दीन की बात करती है, आपको पता है ना। तो मुसलमान का थूक अच्छा ना, कलमा तो पढ़ता है नहीं। इससे आप समझे कि दौलत हकीर है, इसकी रीस नहीं होनी चाहिए। ये इसकी तनख्वाह ज्यादा, उसकी तनख्वाह ज्यादा, मेरी तो मैं दीन की खिदमत करता हूँ, मेरी तनख्वाह कम है। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपको कह दिया जाए कि आप इमामत छोड़ दो, आपको हम बैंक की नौकरी दिला देते हैं। हाफिज है ना, हाफिज साहब, अब हाफिज साहब नहीं होंगे, अब आप मिस्टर होंगे। कुरान करीम आपको बुला दिया जाएगा, मिस्टर बन जाओ, इतनी इतनी आला तनख्वाह, बड़ा मतलब आलीशान, आपको बंगला मिलेगा, चमकीली कार मिलेगी। आप बोलोगे तो हिफ्ज कुरान से बढ़कर दुनिया की कोई दौलत है कब? तो इसलिए मेरे जो मदनी बेटे हैं जो इमामत कर रहे हैं, अजाने दे रहे हैं, खिताबत फरमा रहे हैं, मायूस ना हो। आपके पास यकीन माने वो दौलत है जो इनके पास नहीं है। किसी को दम करवाना होगा ना, इनके पास नहीं जाएगा, दुनिया के मालदार के पास नहीं जाएगा, आपके पास आएंगे। बच्चा रात को रोता है, दम करवाना है, तो वो आपके पास आएंगे, इनके पास नहीं आएंगे। कोई परेशानी आ गई, दुआ का उनको कोई जाके नहीं बोलता, आपको बोलेंगे आकर। आपको देखकर लोग रिस्पेक्ट करेंगे, उठ के खड़े हो जाएंगे। आपको जब आप इनकी महफिल में जाते हैं, आपको अच्छी जगह पर बिठाते हैं। और जो मालदार आदमी आया, आप बताइए, उसको कोई बोलता है कि वो सर आप इधर बैठो, ये लो माइक, आप तिलावत करो? कभी भी नहीं। जाहिर है, तो वो अपनी जगह पर उनकी जो भी मनसब है, लेकिन जो इल्म दीन से आरास्ता उसका मनसब बुलंद है। ये दुनिया जो है ना, ये मुर्दार है, दुनिया की दौलत बेकार है। इस मुर्दार पे क्या ललचाया, आला हज़रत फरमाते हैं, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। अल्लाह करीम आसानी करते। ताहम हमें समझना चाहिए कि इस तबके को भी, ताकि लोग इसके करीब आए और ये भी हासिल करें इल्म दीन से। इसलिए बाज लोग कतराते हैं कि यार दुनिया में तरक्की नहीं है, कब्र की तरक्की को ये देखते नहीं है, आखिरत की तरक्की पर बेचारों की नजर शायद इतनी नहीं होती, इसलिए वो दुनिया की तरक्की की वजह से इल्म दीन से अपनी औलाद को महरूम करते हैं। बड़ा खसारे का सौदा है, बड़ी भूल कर रहे हैं, बड़ी भूल कर रहे हैं। आप दुनिया से चले जाएंगे, आपका बेटा अप टू डेट, शायद आपको इस साल सब करना भी चाहेगा, तो पढ़ना नहीं आता होगा। और अगर बच्चे को मौलवी बनाकर, आलिम बनाकर जाएंगे, इसको पढ़ना ऐसा आएगा, फिर कब्र पर आएगा ना, तो आप बोलोगे बस ये जाए नहीं, ये तिलावत करता रहे, मेरे पास बैठा रहे। और अगर अप टू डेट आया वो तो पढ़ेगा ही गलत, उसको आता नहीं होगा, तो आप ये आएगा भी तो आपको क्या होगा, मिलेगा क्या? वो इस साल सवाब करेगा भी तो सवाब मिलेगा कहाँ? उसको सवाब मिलेगा तो आपको मिलेगा ना, जबकि वो दुरुस्त पढ़ेगा। अगर उसने ऐसी गलतियां की जिससे वो जो पढ़ना सारा गलत हो गया, तो उसको सवाब तो नहीं मिलेगा। तो बल्कि समझा करो। ये सुना है कि अप टू डेट जो है ना, वो बेचारा जनाजे में भी जो है ना, वो
देखा है, मैंने देखा है कि वो साइड पे खड़े होंगे, हमको नहीं आती जनाजे की दुआ, देखे तो बात खड़े भी हो जाते होंगे शर्म के मारे। तो ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, कोई यार ये अप टू डेट कर रहे हैं, कोई अप टू डेट बैठा होगा तो उसकी तरफ देख रहे होंगे ये लोग, तो बेचारा शर्मिंदा हुआ। तो जो भी है ना तकरीबन अप टू डेट ही होते हैं, फिर वो अपडेट हो जाते हैं, मालूमात हो जाती है इनको कि हमको ये भी करना है, बल्कि यही करना है जिसमें यानी वही करना है जिसमें हमारी आखिरत बेहतर बने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला Muhammad. Ik heet Farouk en heb een vraag aan u. Men zegt dat het werk verrichten op de dag van Jumu'ah niet toegestaan is. Als dat zo is, van hoe laat tot hoe laat mag het werk en inkopen niet verricht worden? Dat was mijn vraag. ہمارے اسلامی بھائی کا سوال یہ تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کاروبار کرنا حرام ہے، تو عرض ہے کہ کس وقت سے کس وقت تک جمعہ کے دن کاروبار کر سکتے ہیں اور کس وقت سے کس وقت تک یہ کاروبار یا خرید و فروخت نہیں کر سکتے؟ یہ اپنے جمعے کے روز کاروبار حرام ہے، یہ مشہور ہے لوگوں میں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ البتہ جمعے کی پہلی اذان سنتے ہی جمعے کی نماز کے لیے تیاری شروع کر دے، کھا رہا ہے تو جلدی نمٹا لے، جلدی مطلب یعنی کہ لباس پہن لے، جو بھی یہ تیاری کر لے، وضو غسل جو بھی کر رہا ہے، اور پھٹافٹ مسجد کا رخ کرے۔ اور اب اس دوران جو ہے جب پہلی اذان ہوگی نا تو اس دوران کاروبار یعنی خریدنا بھی نہیں اور بیچنا بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہ بیچنا منع اور خریدنا کچھ بھی نہیں، اب مسجد آنے جانے۔ تو یہ مطلب پیریڈ جو ہے کہ اپنے اذان سے پہلی اذان سے لے کر وہ جمعے کی نماز تک، اس کے بعد بالکل یعنی کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، قرآنی آیت ہے وہ تو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور جب نماز مکمل کر لی گئی تو اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ کا فضل تلاش کرو نا، روزی یہاں مراد ہے کہ رزق کے حلال تلاش کرو۔ تو جمعے کو کاروبار منع نہیں ہے، اور وہی جو وقت میں نے عرض کیا اس میں نہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ پھول توڑ کے دے دو۔ بیٹے ہم کسی کے مہمان ہیں اور کسی کے گھر میں اس طرح پھول دیکھ کر توڑتے نہیں ہیں۔ پھول تو ویسے بھی پودوں میں درختوں میں اچھے لگتے ہیں، توڑیں گے تو مرجھا جائیں گے۔ پھر آپ کو پتہ ہی ہے درخت کس چیز کا ہے، یہ انار کا درخت ہے۔ تو یہ پھول ہے نا، یہ انشاءاللہ آگے چل کے انار بن جائے گا۔ ہم پھول توڑ دیں گے تو ایک انار کم ہو جائے گا۔ تو کسی گھر میں بھی جائے نا تو کسی کو پتا بھی نہیں اتارنا ہے، پھول بھی نہیں اتارنا ہے، کوئی چیز کا نقصان نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کل جو ہے وہ لوگ اسکول کالج اور یونیورسٹیز کی طرف جو ہے وہ دوڑے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں دینی مدارس کی طرف جو ہے وہ ان کا رجحان کم ہے، تو ایسا کیوں ہے آپ کی نظر میں؟ اور ایک اور سوال بھی یہ تھا کہ کیا آج کل کے دور کے حساب سے ہمارے دینی مدارس جو ہیں ان کا نصاب کچھ چینج ہونا چاہیے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ ہر رجحان تو خیر دینی تعلیم کی طرف لوگوں کا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسکول کالج یونیورسٹی بھری پڑی ہیں، ان میں لوگ خرچہ کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں، پلے سے کھاتے ہیں، لیکن یہ کہ اسی تعلیم کا رجحان ہے۔ دینی تعلیم دینی مدارس میں مفت پڑھاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، مفت رہائش بھی دیتے ہیں، اور پھر بھی لوگوں کا رجحان کم ہے۔ اب ہم نے دارالمدینہ کا بھی سلسلہ تو کیا، جس میں اسی وجہ سے کہ لوگ کسی طرح دین کے قریب آئیں، دنیاوی تعلیم بھی رکھی ہے اس میں، شریعت کے دائرے میں رہ کر علماء کی نگرانی میں یہ کام ہوتا ہے تاکہ کوئی غیر شرعی بات اس میں شامل نہ ہو جائے اس کی تعلیم میں، بچے کے ذہن پر اخلاق پر کوئی برا اثر مرتب نہ ہو۔
सबको चाहिए कि अपने बच्चों की आखिरत पर भी नजर रखें। वो दुनिया तो गुजर ही जाएगी जैसे तैसे करके। ये नहीं कहता कि आप दुनिया में फाके करें, भूखों मरें, भीख मांगे, नऊजुबिल्ला। हम नहीं भीख मांगते, ना हम फाका करते हैं, एक बात है, ना भूखे मरते हैं। हमारे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते हैं, कपड़े पहनते हैं। जितने भी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन है, कोई भूखा नहीं मरता, कोई भीख नहीं मांगता। सब अपने अपने तौर पर रोजियां कमा ही रहे। ना सब ऐसे हैं कि जो दुनियावी तालीम से भी कोरे हों। दुनियावी तालीम याफ्ता एक से एक है, हमारे पास मुबल्लिग भी है। तो ये कि बहरहाल दुनियावी तालीम तो सब भी इस पर तो जोर लगा ही रहे हैं। हम मतलब है कि दीनी तालीम की तरफ ज्यादा तवज्जो दें कि इस पर भी लोग आए, उम्मत को उलमा भी फराहम हो। आप बताइए कि अगर ये प्रोडक्शन खत्म हो जाए, जो लोग मुखालफत करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए दीनी तालीम, मौलवी बन गया, कबाब बेचेगा ना, ये खाएगा ना, मस्जिद की रोटियां तोड़ेगा ना। आप सोचो तो सही यार, आप चलो 5 नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह आपको तौफीक दे, जुम्मा तो पढ़ते होंगे ना यार। तो क्या कोई अफसर आकर जुम्मा पढ़ाएगा आपको? कोई वजीर आकर जुम्मा पढ़ाएगा? कोई मिलानर आकर जुम्मा पढ़ाएगा? जुम्मा यही तो मौलवी पढ़ाता है। ये आपकी जरूरत है मौलवी। ना समझ में आए मर के आजमा लो। मरोगे तो कोई मिस्टर, कोई अफसर, कोई सरमायादार, कोई वजीर, कोई मिनिस्टर आपका जनाजा नहीं पढ़ाएगा, यही मौलवी जनाजा पढ़ाएगा। इसकी आपको जरूरत है, इसको संभाल के रखें आप। मौलवी को मानते आप, कब्र में यही उतारेगा, सूरतें यही पढ़ के आपको इशारे सवाब करेगा। तो आप हैं कहाँ? ईद तो पढ़ते होंगे ना, ईद कौन पढ़ाएगा? यही तो पढ़ाएगा। तो इसलिए मौलाना, मौलवी, आलिम, ये तो हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरी है। इसको अगर हम समझें तो इसलिए ये भी होने चाहिए माशरे में, ये होने चाहिए, जरूरी है। सारी मस्जिदें यही लोग संभाले हुए हैं। ये तो इमाम कहाँ से लाएंगे, जुमा पढ़ाने के लिए खतीब कहाँ से लाएंगे? भले को फास्ट स्पीकर हो, दुनियावी एतबार से खुतबा थोड़ी पढ़ सकता है, खुतबा कहाँ पढ़ेगा? लोग समाजी तो यही पढ़ेंगे, मौलवी पढ़ेंगे। लोग समाजी खिदमत की बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि जो इमाम प्रोडक्शन देते हैं, ये समाज की बहुत बड़ी खिदमत है। जो मस्जिद बनाते हैं, ये समाज की बहुत बड़ी खिदमत है। जो हाफिज बनाते हैं, जो आलिम बनाते हैं, ये समाज की बहुत बड़ी खिदमत है कि इस तरह हमारी दुनिया और आखिरत के ये बहुत सारे कामों में ये हमारे निगहबान बन जाते हैं। और जैसे अमीर सुन्नत ने फरमाया, तो बड़ी खूबसूरत बात की अमीर सुन्नत ने। अब गौर करें कि बच्चा पैदा हुआ ना, पैदा होने के बाद भी मौलाना ढूंढा जाता है कि अजान देगा, और जो दुनिया से जाता है, जाते ही मौलाना ढूंढा जाता है, मौलाना ढूंढा जाता है कि यह जनाजा पढ़ाएगा। तो दुनिया में आते ही आपको मौलाना चाहिए अजान देने के लिए, और दुनिया से जाते ही मौलाना चाहिए नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। तो जब हमारी इब्तदा भी और हमारी इंतहा भी मौलाना ही ठहरा, तो ये कितना अहम तरीन शोबा और जिम्मेदारी हुई। दरमियान में निकाह के मौके पे भी मौलाना ही पढ़ाएगा, निकाह भी मौलाना पढ़ाएगा। क्या बात है ना, हमारा इब्तदा भी मौलाना, हमारा गोया के एक तरह से वस्त भी मौलाना, खुशियों का सामान फराहम करने वाला मौलाना। निकाह पढ़ाएगा नहीं तो खुशियां मिलेंगी कहां से अपने को? तो ये अल्लाह ताला की रहमत, अपने बच्चों को मेहरबानी करके जामियतुल मदीना, मदरसतुल मदीना, दारुल मदीना, ये ऑनलाइन दावत इस्लामी ने इतने हमको माशाअल्लाह हमें शोबे कायम करके दिए। अल्लाह की करो रहमत है। मसाजिद बनाना, आलिम बनाना, हाफिज बनाना, कारी बनाना, इमाम बनाना, ये सारा फिर स्कूलिंग सिस्टम और सारा कुछ दावत इस्लामी लेकर चली रही है। मेरी तो दरख्वास्त यही है, विलादत का प्यारा प्यारा महीना है, आप और आपकी औलाद सब के सब दावत इस्लामी में आ जाए। इंशाअल्लाह ये तहरीक, मदनी तहरीक हमारे मामलात को कवर कर लेगी। अल्लाह की करोड़ रहमत है। आकर देखे करीब से कि तहरीक क्या कुछ हमें नवाजती है। और ताउन भी फरमाए। इंशाअल्लाह 15 नवंबर को हम टेलीथॉन कर रहे हैं,
اور مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے جو مجموعی جملہ اخراجات جس کو کہتے ہیں آل ایکسپینسز، تو اس کے تعلق سے الحمدللہ ہمارے ٹیلی تھون کا سلسلہ ہے. 15 نومبر اتوار ہے، تو 1 یونٹ پاکستانی روپیز کے مطابق 10,000 10,000 ہے. تو اس میں بھی ضرور تعاون کیجیے گا. اللہ توفیق دے اور ہمیں ہمت دے کہ اللہ کرے کہ دونوں شعبوں کے جتنے بھی جو اخراجات ہیں اسے ہم پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اخراجات کیا ہوتا ہے؟ ایکسپینسز. جزاک اللہ. تو تمام ایکسپینسز کو ہم پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور چونکہ اور مزید ہمیں جامعۃ المدینہ قائم کرنے، مدرسۃ المدینہ قائم کرنے بہت حاجت ہے، بہت ضرورت ہے. تو ایک اسٹینڈرڈ بیان کیا جاتا ہے، میرے سنت سرچ کر رہا ہوں، ایک انٹرنیشنل ایک اسٹینڈرڈ بیان کیا جاتا ہے 500 پر ایک ڈاکٹر. یہ ایک بین الاقوامی اسٹینڈرڈ بیان کرتے ہیں کہ 500 لوگوں پر ایک ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ 500 لوگوں پر ایک ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، جبکہ 500 کے 500 بیمار نہیں ہوتے. تو 500 پر علماء کا کتنا ہونا ضروری ہوتا ہوگا. شاید ہر ایک کو، ہر مسلمان کو تو ضرورت پڑتی ہے کچھ نہ کچھ معاملات میں عالم کی کہ یہ مسئلہ کیسا ہے، وہ مسئلہ، اگر اس کا تھوڑا بہت بھی شرعی ذہن ہے کہ اب اس کا کیا کرو، اب اس کا کیا کرو. سانس پر عالم کی ضرورت تو پڑتی ہے، لیکن ہر سانس پر شاید ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی. ماشاءاللہ. تو جب 500 پر ایک ڈاکٹر کا ہونا ایک انٹرنیشنل ایک SOP ایک اسٹینڈرڈ بیان کیا گیا ہے، تو آپ سوچئے کہ علماء کتنے ہونے چاہیے اس وقت دنیا بھر میں. دعوت اسلامی عالم اور حافظ پروڈکشن کرنے پر اپنا مطلب کہ کوششیں جاری ہیں. تو مہربانی کیجیے زیادہ سے زیادہ ٹیلی تھون میں، ڈونیشن میں، چندے میں اپنا حصہ ملائیے، اور اس سے انشاءاللہ جو موجودہ ایکسپینسز ہیں اسے بھی ہم نے کور کرنا ہے، اور اس کو آگے بھی ہمیں لے کر چلنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا میرے سنت یہ علماء ہی ہیں جو معاشرے کے جو نا وہ معاشرے کی برائیاں بتاتے ہیں. اچھا دوسرے کی یہ ذہن دیتے ہیں کہ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اگر پڑوسی اگر غریب ہے اور دوسرا مالدار ہے تو وہ جو ہے وہی فروٹ وغیرہ کے چھلکے نہ پھینکے یا ریپر وغیرہ نہ پھینکے، تاکہ جو ہے وہ غریب کا بچہ دیکھ کر غمزدہ نہ ہو. یہ علماء ہی بتاتے ہیں نا یہ بات. ماں باپ کے حقوق سکھاتے ہیں. ماں باپ کے حقوق سکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، الحمدللہ آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سکھر، حیدرآباد، سوئی، کشمور اور کراچی کے علاقے ڈرک کالونی، ملیر اور گلستان جوہر سے کثیر تعداد میں عاشقان رسول جو ہے الحمدللہ یہ فیضان مدینہ میں جشن ولادت کی خوشیاں منانے حاضر ہوئے ہیں. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. میرا نام نعیم لودھی ہے اور میرا گارمنٹس کا بزنس ہے. میں تقریباً 9 سال سے یہ گاڑی اس طریقے سے سجاتے ہوئے ہیں 12 ربیع اول کی جشن ولادت کی خوشی کے اندر. مرحبا 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 مرحبا. میرا سوال یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح سے یہ پوری مطلب محنت کر کے اس طرح سے یہ گاڑی کو اس طریقے سے سجاتے ہیں، تو کیا ہم کو اس کا بھی ثواب ملے گا؟ اور دوسرا جو ظاہری بات ہے اس طرح سے گاڑی سجاتے ہیں تو اس میں کچھ رقم بھی خرچ ہوتی ہے، تو وہ مالی ثواب بھی ملے گا اور بدنی عبادت کا ثواب، یہ دونوں ثواب کیا ہمیں اس میں ملیں گے؟ مرحبا 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 مرحبا. ہم نسبتوں کو بھی اس میں خیال رکھتے ہیں، جیسے کہ 12 ربیع اول کی نسبت سے، سرکار کی جشن ولادت کی نسبت سے 12 نالن پاک اس میں لگاتے ہیں، اور گنبد خضرا، گنبد غوثیہ اور گنبد رضا تینوں اس میں بنائے گئے ہیں. اور تو میرا سوال یہ تھا کہ ان کا بھی نسبتوں کا ہم کو کوئی اس کا ثواب ملے گا یا اس کی کوئی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی؟ مرحبا 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 مرحبا. ایک بات اور مجھے امیر علیہ سنت سے پوچھنی تھی کہ بہت لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ مطلب اتنے اس میں مطلب گاڑی کے اندر جو اتنے پیسے آپ خرچ کرتے ہو، یہ تو جیسے کسی کی ہیلپ کر دیں کسی غریب کی، ایسے لوگوں کو ہم کیا جواب دیں پھر اس بات کا؟ کیا لگے کہ اس کی کوئی لمٹ ہے کیا ہے؟ تو جیسے بھی آپ ارشاد فرما دیں کہ ان سے کیا بتایا جائے. یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. ماشاءاللہ.
وہ ہر طرف یعنی کہ دھوم ہے. ایک اصول ہے کہ شریعت نے جس کام کو منع نہ کیا ہو وہ جائز ہوتا ہے. لوگ اپنی مطلب نے گاڑیوں کو دوسرے انداز میں سجاتے ہیں. بڑی قیمتی قیمتی گاڑیاں صرف کمپنی کے نام کی وجہ سے بعض گاڑیاں قیمتی ہوتی ہیں. اس میں ان کا بس کوئی نشان لگا ہوتا ہے, لوگو یا جو بولو, اس کی وجہ سے قیمتی ہوتی ہے. اچھا, ہم نے تو تانگے بھی دیکھے ہیں. تانگے بعض اوقات اتنا اس پر خرچہ کیا ہوا ہوتا ہے, سولڈ چیزیں ان لوگوں نے تانگے والوں نے لگائی ہوتی ہیں. شاید جو کئی لوگوں نے دیکھے ہوں گے, بہت خوبصورت بگھی تانگا, شاہی تانگے الگ ہوتے تھے کسی دور میں. تو یہ کہ اب کسی نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اخلاص کے ساتھ گاڑی سجائی, اب اس پر کوئی خرچ بھی کیا, پھر نسبتوں کا بھی خیال, نسبتوں کی برکتیں لینے کے لیے, تعظیم کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کیا, تو جو بھی اس میں خرچ کرے گا امید تو ہے کہ اس کو ثواب ملے گا. حضرت سیدنا امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جشن ولادت پر فرحت و مسرت یعنی خوشی کرنے والے کے لیے یہ خوشی جہنم سے رکاوٹ بنے گی. جو جشن ولادت کی خوشی میں 1 درہم خرچ کرے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے. رب کریم اسے 1 درہم کے بدلے 10 درہم عطا فرمائے گا. اے امت محبوب, تمہارے لیے خوشخبری ہو, تم دنیا و آخرت میں خیر کثیر نے بہت ساری بھلائی کے حقدار قرار پائے. حضرت سیدنا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے والے کو برکت, عزت, بھلائی اور فخر ملے گا. موتیوں کا امامہ اور سبز حلہ یعنی لباس پہن کر وہ داخل جنت ہوگا. یہ ربیع الاول کی خوبیاں پیج نمبر 13 پر یہ مضمون موجود ہے, اور کتاب کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے جو بیروت کی چھپی ہوئی ہے. دوبارہ لے کہ انما الاعمال بالنیات, اگر اچھی نیت سے ہم یہ کریں گے تو ثواب کے حقدار ہوں گے. اب رہا یہ کہ یہ سب یعنی اس کے بدلے غریبوں کو دے دیا جائے, تو اگر کوئی یہ بھی کرتا ہے کہ یہ سجانے کو جائز سمجھتا ہے, اچھا سمجھتا ہے, بالکل دل میں اس کے کوئی میل نہیں ہے, اور اس پر خرچ کرنے کے بدلے اگر گاڑی نہیں سجاتا بھائی میں یہ رقم فلاں غریب کو دے دیتا ہوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے, تو یہ بھی جائز ہے, یہ بھی ثواب کا کام ہے. لیکن اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا, اور اس کو یہ ٹون بھی نہیں کیا جائے گا تم یہ کرتے ہو اس کو یوں کرو, پھر تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. کعبہ شریف کا غلاف بڑا قیمتی, کروڑوں اربوں روپے کا غلاف ہوتا ہے, سونے کی کڑھائی ہوتی ہے, اور سارا سال اس پر نہ جانے کتنے کاریگر سارا سال کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ اتنا بڑا کعبے کا غلاف اتنا قیمتی جو سارا سال وہ بنتا رہتا ہے, پھر سال میں ایک بار یہ تبدیل ہوتا ہے, ہر سال میں اربوں روپے اس پر خرچ ہوتا ہے. کیا خیال ہے غریبوں کو دے دیا جائے؟ چلو نہیں دیتے بھائی, کعبہ عظمت والا ہے, تو کعبہ عظمت والا تو کعبے کا کعبہ بھی عظمت والا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو کعبے کا بھی کعبہ ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے, آپ نے جو بنگلہ کوٹھیاں بنا کے رکھی ہیں, سچ بولنا پلنگ کتنے گئے؟ اچھا 1.5 لاکھ کا, 50,000 والا لگاؤ نا یار, 1 لاکھ کسی غریب کو دے دو. موبائل کتنے گئے؟ 3.5 لاکھ کا, اتنا مہنگا لیا ہے. 25,000 والا موبائل رکھو اور 3.25 لاکھ کسی غریب کو دے دو. یہ اپنے مال کا حساب لگا, اگر آپ پہل کرو آگے پیچھے ہم آتے ہیں آپ کے. یہ کہ میں سمجھانے کے لیے چوٹ کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں. تو بہرحال یہ کہ جو اس طرح خرچ کرتا ہے اس کو ہم کچھ بھی ہم کہنے کا مجاز نہیں ہے. مسجد نبوی شریف اللہ آپ کو نصیب کرے, وہ ہم بتیوں کے جھومر لگاتے ہیں نا جس میں بلب ہوتے ہیں بڑے بڑے جھومر, آپ کو پتا مسجد نبی شریف میں وہ جھومر سونے کے گولڈ کے,
यानी एक एक झूमर करोड़ों रुपए का है मस्जिद नबी शरीफ में। कभी कोई अक्लमंद नहीं बोलेगा कि यार ये गरीब को दे दो, बेवा का दे दो, यतीम की शादी करवा दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो यूं बड़ी बड़ी कीमती चीजें, अपनी कोठियां, बंगले, चमकीली भड़कीली कारें, एक एक लिबास, शादी में यार लाख लाख रुपए का जोड़ा पहनते, 25-25, 30-30 डिशें शादियों में लोग करते। इनको जाकर मशवरा दो ना कि आप ये कुछ रकम बचाकर गरीबों को दे दो। खाली हम नियाज करते हैं, एक डिश बनाते हैं हम नियाज में, एक ही तरह की देगे पकाते हैं, तब गरीब याद आते हैं। इस शादी में पूरी इमारत दुल्हन बन जाती है, लाखों रुपए की सजावट है, कोई कुछ नहीं बोलता। हमने आमेना के लाल की खुशी मनाने के लिए बिल्डिंग को सजाया, तब गरीब याद आ जाते हैं, गरीबों को दे दो, बेवाओं को दे दो, यतीमों को दे दो। तो आखिर ऐसा क्यों है? गरीबों को भी देना चाहिए, सबको देना चाहिए, ये हमें ही क्यों समझाया जाता है? जश्न विलादत मनाने वालों ही को क्यों समझाया जाता है कि आप गरीबों का ख्याल रखो, आप भी रखो ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जितना गरीबों की हमने खिदमत की है दावत इस्लामी ने, उतनी कोई करके तो दिखा यार। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में जो खिदमत कम से कम पाकिस्तान की सतह पर आप देख लो तो किसने की गरीबों की खिदमत? बारिश में जाकर किसने कमर कमर पानी में तैरते हुए, लुढ़कते हुए जिन आशिकान रसूल ने घरों पर राशन पहुंचाया, किसने पहुंचाया? थैलीसीमिया और दीगर खून के जो मामला थे, अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी वाकया है, यानी दुनिया की तारीख में शायद इतनी खून की बोतलें किसी ने नहीं दी होंगी, किसी इदारे ने, जितनी दावत इस्लामी ने इन गरीबों को, इन दुखियारों को, आका की दुखियारी उम्मत को फराहम की है अल्लाह की रहमत से। सैलाब ज़दगान को देख लें, जलजला जब आया था कश्मीर, कुछ हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा, कोई हिस्सा पंजाब, और इसमें जो अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल ने खिदमत की थी जलजला ज़दगान की, इनकी जो लाशें उठाई थी, तदफीन भी की थी, माली इमदादें भी की थी, दवाएं भी इनको फराहम की थी, डॉक्टरों की टीमें भेजी थी, किसने किया था? तो अल्हम्दुलिल्लाह जो दावत इस्लामी ये भी तो कर रही है। तो अगर ठीक है हम आपसे तारीफ नहीं चाहते तो हमारे जश्न विलादत के चरागों को तो यार मत छेड़ो, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे इंशाअल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। इसमें अगर इसको भी प्लस कर लिया जाए, जो आप माशाल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, जो दुनिया भर में एक क्राइसिस आए इस वक्त कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन के तौर पर, और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, फैक्ट्री, इदारे, ये सब शायद जो सुन रहे होंगे उनमें से एक बड़ी तादाद है जो इस बात को समझ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इन्होंने अपने मुलाजिमीन फारिग किए और अपने अजीरों को फारिग किया, इनको डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग के नाम पर तनख्वाह नहीं है वगैरह वगैरह। दावत इस्लामी के पास 30,000 से ज़्यादा इस्लामी भाई ने अजीर हैं। इसमें हमारे बाज़ इस्लामी भाई वो भी हैं जो खुसूसी इस्लामी भाई जैसे माजूर कहलाते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दावत इस्लामी में मुख्तलिफ शोबों में इजारे पर होते हैं। और जब ये प्रॉब्लम सामने आया कि अब इनकी तनख्वाहों का क्या होगा, तो दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन को अल्लाह सलामत रखे, इन्होंने मतलब यूँ समझिए कि इन्होंने अज़म कर लिया, गोया कि एक तरह से कह सकते हैं कि हम कुछ भी करके, चंदा करके, जो भी जाकर, हालांकि सबको कोरोना का एक तरह से डर लगा हुआ था, लेकिन चंदा किया, डोनेशन किया, फंड जमा किए, और कोई एक इस्लामी भाई भी चंदे की कमी की वजह से इजारे से फारिग किया गया हो, ऐसा आपको सुनने को नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने हमारे इन इस्लामी भाइयों को बोनस भी दिए, और ये सारी चीज़ें जो की हैं, ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ी तादाद समझ सकती है कि सबसे बड़ी एक खौफ लगा हुआ था कि यार ना जाने अब इससे जॉब चली जाएगी, और दावत इस्लामी में अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तसल्ली मिली हुई थी कि यार यहाँ जॉब नहीं जाएगा। हालांकि जामिअतुल मदीना बंद, मदरसतुल मदीना बंद, दारुल मदीना बंद, इदारे बंद, शोबे बंद, तकरीबन सब कुछ बंद ही था, लेकिन इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह
آپ کی دعوت اسلامی کے مبلغین کو اللہ سلامت رکھے کہ انہوں نے دن رات ایک کیا اور کورونا میں جا جا کر ویلفیئر کے اور کھلانے کے اور پیسوں کے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ تھیلیسیمیا یا بلڈ کے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ ڈونیشن کے لیے بھی انہوں نے جانت اور کوشش کی، اور الحمدللہ اس کرائسس سے نکلنے میں کسی حد تک میں کسی حد تک کا ہی لفظ کہوں گا، ہم کسی حد تک کامیاب ہوئے، اللہ کا شکر ہے۔ تو دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے، اور اب تک 35,000 سے زائد بوتلیں بلڈ کی دی جا چکی ہیں، اور یہ کنٹینیو مختلف علاقوں میں یہ کنٹینیو ہماری تحریک اب تک جاری ہے۔ اور آپ مدنی خبریں اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پر کچھ نہ کچھ وقفے سے آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ آج بھی عاشقان رسول تھیلیسیمیا اور دیگر مریضوں کے لیے بلڈ دینے کا سلسلہ انہوں نے اب بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ جیسا کہ امیر سنت نے جو ہے وہ زلزلہ زدگان کی مدد کے حوالے سے فرمایا جو اکتوبر 2005 میں آیا تھا کشمیر اور KPK کے حوالے سے، تو اس وقت جو وہ رمضان شریف تھا اور روزے کی حالت میں اور پہاڑی سلسلے میں جو ہے نا وہ چلنا ایک تو مشکل، اور اپنے کندھوں پہ جو ہے وہ اناج لاد کر ان کے گھروں پر پہنچانا، یہ اس وقت ظاہر ہے کہ نا روزہ بھی نہیں چھوڑنا اور مدد بھی نہیں چھوڑنا۔ 2005 کی آپ نے بات، بابا 600 سے زیادہ ٹرک گئے تھے، 600 سے زیادہ، اور اس وقت کم سے کم جو اماؤنٹ ہم نے وہاں پر خرچ کرنے کی کوشش کی نا 17 کروڑ سے زائد، 2005 کی بات کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد بلال اتاری، باب المدینہ، کراچی کے علاقے کھانا در سے عرض کر رہا ہوں۔ بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، پیارے باپا جان، پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں آپ نے لائٹیں بند کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ میرا سوال یہ ہے، پاپا یہ ارشاد فرمائیے لائٹیں شروع کرنے کے لیے بھی کوئی ضابطہ ہے کہ کس وقت اس کو شروع کرنا چاہیے؟ اذان مغرب سے پہلے شروع کرنی چاہیے لائٹیں یا نماز مغرب کے بعد شروع کرنا چاہیے؟ جواب ارشاد فرمائیے۔ اللہ اللہ، ظاہر ہے کہ جب یہ لائٹوں کا تعلق اندھیرے سے ہوتا ہے، آپ دھوپ میں یہ لائٹیں جلائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ تو ملے گا نہیں، نہ جگمگائیں گی یہ، تو ہونا یہ چاہیے، بلکہ یہ دستور بنا لیا جائے، تمام عاشقان رسول یہ دستور بنا ہی لے جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ مغرب کی نماز پڑھ کر آپ لائٹنگ آن کریں، بتی آن کریں، یہ جتنی بھی جالریں وغیرہ۔ بعض لوگ عصر کے بعد سے وہ جلانا شروع کر دیتے ہوں گے، اور یہ اس میں اچھا خاصا یعنی کہ بجلی کا خرچ ہوتا ہوگا اور کوئی خاص اس کا بینیفٹ تو ہوگا نہیں، اس لیے وہ اندھیرا ہو جائے۔ اندھیرے میں ظاہر یہ بتی کا کام ہی اندھیرا دور کرنا ہے، تو اگر اندھیرا نہیں ہے تو بتی کا کام بھی نہیں ہے۔ تو اب آئندہ سے سب کو خیال رکھنا ہے انشاءاللہ کہ مغرب کی نماز مسجد میں ختم ہو جائے تو اندھیرا کسی حد تک ہو گیا ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز مسجد میں ختم ہو گئی، اب اپنی عمارت سجی ہوئی ہے تو اس کی بتیاں بھی بھلے آن کریں، گلی میں، روڈوں پہ، جہاں بھی آپ نے سجاوٹیں کی ہے، مغرب کی نماز مسجد میں پڑھ کر با جماعت پڑھ کر آپ نکلیں، اور اب اپنی بتیوں کا حساب کتاب کریں جلانے کا، اور جب تک وہاں چہل پہل ہے اس وقت تک بھلے یہ جلتی رہے۔ اب چہل پہل ختم ہو گئی، اب کہیں تو 9-10 بجے میں چہل پہل ختم ہو جاتی ہوگی تو بتیاں بند کر دیں، کہیں 11 بجے تک، کہیں 12 بجے تک چہل پہل رہتی ہوگی لوگوں کی، تو 12 بجے تک بھلے رکھیں جہاں 12 بجے تک ہے، اور اگر کہیں ساری رات چہل پہل ہے تو بھلے ساری رات بتیاں جلتی رہیں، اور فجر پر بند کر دیجئے کہ اب مطلب وہ عام طور پہ فجر کے ٹائم پر چہل پہل نہیں ہوتی، موقوف ہو جاتی ہے، تو اس حساب سے آپ اپنے طور پر یہ غور کر لیں۔ گھر کے اندر بھی اگر آپ نے چراغاں کیا ہے تو گھر کے افراد موجود ہیں تو ٹھیک ہے، مطلب وہ چراغاں ہے، جب یہ آپ سونے کی تیاری کریں، آپ سونے لگیں، سارے سو جائیں گے، تو اب یہ چراغاں کا گھر کے اندر کے حصے کے اب اس کا کوئی فائدہ تو ہی نہیں، اب اس کو آپ بتیوں کو، چراغاں کو بند کر دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہو سکے تو اس کا پورا کلپ بن جائے نا، تو یہ ساری تفصیل اس میں بتیوں کی آ گئی ہے،
اور جھنڈے بھی اسی طرح، مطلب چاند رات سے ربیع الاول شریف کی لگ جائے، بے شک 25ویں شریف سے لگ جائے اعلیٰ حضرت کی، تو پھر یہ کہ جیسے 12 ربیع الاول شریف پوری ہو جائے، اب یہ کہ جھنڈے بھی اور چراغاں کی یہ جو لڑیاں وغیرہ جو بھی آپ نے رائٹنگ کی ہے، یہ سب اب سمیٹ لیں، اتار لیں، اور حفاظت کے ساتھ یہ جھنڈے، بینرز، بتیاں، یہ سب حساب جو بھی ہے، اس کو باکس وغیرہ جو آپ نے بنائے ہو تو احتیاط سے یہ سب رکھ دیں، آئندہ سال کام آئیں گی یہ ساری چیزیں، جھنڈے بھی، تو انشاءاللہ آپ کو چندہ بھی کم کرنے کی ضرورت پڑے گی، یہ بھی ساری چیزیں احتیاط سے رکھیں گے، ورنہ وہ جھنڈے اور یہ سب اگر ضائع کر دیے تو ظاہر ہے کہ ضائع کرنے کا اپنا وبال ہے آخرت میں، جان بوجھ کر اگر کسی نے اس میں ضائع کیا، کوتاہی کی تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ فیس بک کے ذریعے جو سوالات آئے ہیں ان میں سے چند سوالات میں کرنے جا رہا ہوں۔ کہتے کام شروع کیا ہے، میں نے کپڑوں کا کام شروع کیا ہے، تو کیا ہم 500 روپے رکھ سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھاؤں کہ اس سے مراد اس کا شاید 500 روپے نفع ہوگا، کہ کیا 500 روپے کا پروفٹ رکھ سکتے ہیں؟ کتنے کپڑے پر یہ بھی نہیں بتایا، کچھ بھی 500 یا 1000 یا یہ قید نہیں ہے ٹھیک نفع کی، اور جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، اور اتنا مہنگا بارہ لیے کہ یہ مشورہ ہے، اتنا مہنگا نہ دیں گے جس سے آپ کے بھائی تکلیف میں آ جائے، واجبی دام ہو، کہ مسلمان کی خیر خواہی کرنا، اس کی بھلائی چاہنا، یہ سب آپ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے کہ بیج ڈالتے وقت کیڑے مار کی دوائی ہم ڈالتے ہیں، تو کیا یہ کیڑے مارنے کی جو دوائی ڈالتے ہیں اسے گناہ تو نہیں ہوگا؟ بیج کھانے دیں، آپ ہوا کھانا، پھر کیڑے بیج کھائیں، چاول کھائیں، گندم کھائیں، ہے نا، اپنے ہوا کھائیں گے۔ بہرحال یہ کہ یہاں ضرورت ہے تو جراثیم کچھ دوا ڈالنی پڑے گی، ورنہ کھیتیاں ابھی ٹڈیاں آئیں، کیسا مسئلہ ہو جاتا ہے، کھیت کے کھیت کھائی ڈالے، اب اس پر بولو کہ دوا بھی مت چھڑکو، ٹڈیوں کو مارو مت، ٹھیک ہے پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو ادب سے، ٹڈیاں کھاتی رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ شبیر اتاری یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا کیسا؟ اگر نعوذ باللہ اس نیت سے کہتا ہے کہ اللہ پاک کا اوپر مکان ہے، گھر ہے اس کا، اوپر رہتا ہے، تب تو یہ کفر ہے، ورنہ صرف کوئی کہے کہ اوپر والا، اس پر اس وقت تک حکم نہیں لگائیں گے جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ کیا یہ گھر کا اللہ اوپر کا بھی مالک ہے، نیچے کا بھی مالک ہے، دائیں کا بھی مالک ہے، بائیں کا بھی مالک ہے نا، ہر چیز کا مالک ہے۔ ٹھیک، ہاں یہ بولا نہ جائے، عام طور پہ بولنے میں نے احتیاطی وہ تعویل عرض کی، ورنہ عام طور پر ذہن یہ ہوتا ہے کہ اوپر رہتا ہے، بچوں تک کو سکھاتے ہیں۔ ایک آدھ بار تو مجھے تجربہ یاد ہے، بچے کو جیسے کسی نے بولا کہ اللہ میاں کہاں ہے، اس نے ہاتھ اٹھایا تھا اوپر کی طرف، نعوذ باللہ من ذالک، میں نے میاں اس کے الفاظ بولے کہ عام طور عوام میاں بولتی ہے، یہ تو اللہ میاں یہ نہیں بولنا چاہیے، لفظ میاں اللہ کے ساتھ، اللہ یہ میاں کے معنی اصل کئی معنی ہے، ایک تو مشہور معنی ہے میاں بیوی، شوہر، میاں، ہسبینڈ، تو اللہ پاک کے شاہ شان یہ لفظ نہیں ہے میاں، اللہ میاں نہیں، نعوذ باللہ، اللہ پاک۔ لیکن میں نے اس کو ناجائز نہیں کہا، کوئی یہ نہیں بول دے کہ میں نے ناجائز کہا، لیکن منع کیا ہے حضرت نے کہ یہ لفظ اللہ پاک کے ساتھ نہ بولا جائے، اللہ پاک ہم کہیں، اللہ کریم، اللہ تعالی، اللہ عز و جل، یہ بھی اچھے الفاظ، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ پاک، اللہ کریم یہ کہوں، کہ اصل عوام جو ہے نا تعالی بول نہیں سکتے، عام لوگ جلدی میں جو جانتے ہیں وہ بھی نکل جاتا ہے، وہ عین عین ہٹ جاتا ہے، عین ہٹ جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے، تا الف تا، لام الف لا، یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی، اتنا بولتے نہیں جلدی میں، سبحان اللہ کو سبحان اللہ، الحمدللہ، صحابہ کرام تھوڑی، لیکن صحابی بولتے نہیں ہیں، صحابی بولتے ہیں۔ صحابی مانے جو ستاروں کی پوجا کرتا ہو،
اور ایک معنی یہ کہ دوسرے ایک دن سے دوسرے دن میں کنورٹ ہوا، وہ صحابی کہلاتا ہے. یہ ہمارے یہاں یہ بولتے ہیں جلدی میں نکل جاتا ہے، تو اس لیے وہ گناہگار تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ جان بوجھ کر بولے گا تو کہیں کا نہیں رہے گا. تو اس لیے وہ صحابی، یہ اب صحابی لفظ کو تو ہم اس کا کوئی نعمل بدل ہمارے پاس ہے نہیں نا. صحابی یہ بالکل یہ ایک فائنل اصطلاح ہے. صحابی، صحابہ، اصحاب بھی بولتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں صحابی بولا جاتا ہے. صحیح ہے، بالکل بولنا چاہیے، لیکن یہ کہ اس کے تلفظ کو ذرا یہ احتیاط سے نکالنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ، تو تعالیٰ کے بجائے اگر پاک کہتے ہیں تو یہ موجود ہے نا الٹرنیٹ. تو اللہ پاک، اللہ کریم، یہ عام آدمی آسانی سے کسی حد تک بول سکتا ہے. مبلغین کو بھی کوشش میں اپنے تحریروں میں بھی اب یہی کوشش ہے کہ عز و جل کی جگہ اللہ پاک. پرانی تحریروں میں عز و جل لکھا میرے منہ سے بھی نکلتا ہے، اب بھی نکل جاتا ہے، تعالیٰ بھی نکلتا ہے، لیکن میں خود مطلب بولنے سے یوں اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ میری چونکہ عیسائی بھائی جو ہیں، میں جو بولتا ہوں بیچارے بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک تعداد صحیح بھی بول جاتی ہے لیکن غلط بولنے والے بھی ہیں. لیکن بعض بات ایسی کہ ان کا اصلاح مشکل ہے، اب وہ ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے. جیسے کہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ، پہلے وَعَلَىٰ آلِكَ بولتے تھے ایک تعداد، اب نہیں بولتے، کم بولتے. سب جب سے بولنا شروع کیا نا میں نے وَعَلَىٰ آلِكَ، تو آئین تو ہٹ گیا، لیکن اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. یہ میری توجہ کبھی کبھی جاتی ہے. وَعَلَىٰ آلِكَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا رسول اللہ. کبھی نوٹ کیا آپ لوگوں نے؟ وَعَلَىٰ آلِكَ وَعَلَىٰ آلِكَ، یہ اچھا عمر اس میں پھسلتے ہوں گے، تو تھوڑا یوں ہوش کے ساتھ وَعَلَىٰ آلِكَ، وَعَلَىٰ آلِكَ نہیں، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام لیتے نا اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں جو ہے نا وہ ہاں یہ تو بہت اندھی چلتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورا رضی اللہ عنہ نہیں بولنا آتا ہے، نہیں صحیح بولتے. ربیع الاول بچپن سے سنا ہے لیکن بول نہیں سکتے، ربیع اول بولتے ہیں. چلو تو یہاں تو کوئی ایسی فاحش غلطی اس کو نہیں کہیں گے، ربیع اول تو پھر بھی گزارا ہو جائے گا. لیکن یہ کہ جو سبحان اللہ الحمدللہ، یہ تو سب آپ بھی ربیع اول بولتے ہیں. ابھی بولا، ابھی بھی بولا. ویسے چلو یہ تو بچے اگر چھوٹ جائیں گے، بڑے بھی بول رہے ہیں. تو ربیع الاول اس کو تھوڑا رٹیں، حفظ کریں. ربیع الاول. استاد ڈنڈا دکھاتا ہے تو کہتا صحیح الفاظ نکالتا ہے بندہ، تو ہم ڈنڈا تو دکھانے سے رہے، ورنہ اتنے بھی نہیں رہیں گے جتنے اس وقت ہمارے پاس. ہم تو محبت سے سمجھائیں گے. تو آپ ربیع الاول، ربیع الاول، ربیع الاول یہ رٹیں. انشاءاللہ، 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 ماشاءاللہ، اس طرح بول رہے ہوتے. یہ ایک تعداد ہے غلط. سلام کرنا نہیں آتا. السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ تھوڑی ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ ایک بار بولنے سے تھوڑی یاد ہو جائے گا. باقاعدہ کسی جاننے والے سے، اپنے اچھے مبلغ جو ہوتے ہیں سمجھدار، خاص کر مدنی اسلامی بھائی، وہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. مبلغ بھی اگر مدنی اسلامی بھائی سے رہنمائی لے لے تو فائدے میں رہے گا انشاءاللہ. جو مدنی نہیں ہے، میرا مدنیوں پر مان ہے الحمدللہ کہ انہوں نے علم دین پڑھنے پہ ایک اچھا خاصا وقت دیا ہے. 8 سال لگائے انہوں نے. اللہ سب کو خوب برکت دے دے، ان کے صدقے ہمیں بھی برکت دے دے علم دین کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آ گئے سرکار، جھومو آ گئے سرکار، دیوانو آ گئے سرکار، جھومو آ گئے سرکار، دیوانو محبت کا، عنایت کا، عطا کا چاند نکلا ہے. محبت کا،
عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے زبان و قلب پر گئے آمد سرکار کے نغمے زبان و قلب پر گئے آمد سرکار کے نغمے صدائے مرحبا صد مرحبا کا چاند نکلا ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا منچار کی آمد مرحبا نور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے نیا کوئی نبی ہرگز نہ ان کے بعد آئے گا نیا کوئی نبی ہرگز نہ ان کے بعد آئے گا کہ خاتم بن کے میرے مصطفیٰ کا چاند نکلا ہے محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ شعر یاد آ رہا تھا یار وہ دھوم ہے افطار ہر شو دھوم ہے اتار ہر سو شاہ کے میلاد کی دھوم ہے اتار ہر سو شاہ کے میلاد کی جھوم کر تم بھی پکارو یا مصطفیٰ یا رسول اللہ حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے یا میلاد میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے ہم میلاد میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے تو کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی تو کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی ہو تمہاری گور تیرا جگمگاتے جائیں گے دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا بشیر کی آمد مرحبا نذیر کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا
أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله يا حبيب الله. میں مظہر جلیل عطاری اس وقت بحرین سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اگر سفر کے دوران 12 ربیع الاول کا دن آ جائے اس کو کس انداز میں منانا چاہیے؟ سفر میں بھی 12 ربیع الاول شریف آئے گا تو ظاہر وہ ہے ہی 12 ربیع الاول شریف. جس طرح ممکن ہو درود شریف کی کثرت بندہ کرے، اگر لباس اچھا ہے تو پہن لے، خوشبو اچھی ہے اپنے پاس وہ لگا لے، یا پتہ کہ سفر میں آئے گی 12 ربیع الاول شریف تو پہلے سے ان کا انتظام بھی رکھے اپنے عمدہ لباس کا. اور اب آج کل سفر تو بڑا آسان ہے، یا ایسے وقت سفر نہ کرے کہ یہ مطلب ٹرین میں یا بس میں ہی 12ویں شریف کا دن گزر جائے. آگے پیچھے سفر کو کر سکتا ہے، وہاں جہاں قیام ہے تو وہاں آسانی سے بندہ وہ عید منا سکتا ہے، جشن ولادت کی خوشی کر سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابو ابراہیم محمد نعمان اتاری استنبول سے عرض کر رہا ہوں، توبہ کے بہترین الفاظ اور وقت ارشاد فرما دیجئے. توبہ کے بہترین الفاظ حدیث پاک میں ہیں تو یہ کہ ٹوٹے ہوئے دل اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے جو بھی نکلے نا ندامت کے ساتھ تو وہ سب سے بہترین ہے. اللہ تعالی جو ہے مضطر کی دعا، بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے. تو نعوذ باللہ گناہ ہو گیا اور واقعی اس کا احساس ہو تو بندہ گھبرا جاتا ہے. اب وہ گھبراہٹ میں جس طرح وہ توبہ کرے گا نا یہ اس کے لیے بہترین ہے، جبکہ کوئی شرعی خرابی نہ ہو ان الفاظ میں. اصل وہ ندامت بھی ہونی چاہیے، شرمندگی ہو اور اقرار ہو گناہ کا، آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو، ذہن بنا ہوا ہو کہ آئندہ یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہوگی، تب یہ توبہ صحیح ہوگی. خالی خوبصورت الفاظ سے کیا ہوتا ہے، یا یوں کر لیتے ہم لوگ تو یہ توبہ تھوڑی ہے کر کے ہنسنے ایسے بھی کرتے ہوں گے، یہ توبہ نہیں ہے. توبہ ندامت، شرمندگی. وہ کسی کا شعر یاد آ رہا ہے مجھے، ندامت حشر میں آسیو تم ساتھ لے جانا، ندامت حشر میں آسیو تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرما یا نہیں کرتے، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرما یا نہیں کرتے. الندم توبۃ، حدیث پاک ہے، شرمندگی توبہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا دستر سے پلیٹ اٹھا کر کھانے میں کوئی مذائقہ تو نہیں؟ جزاک اللہ خیر. اب یہ کاغذ کی آپ نے ڈسپوزل پلیٹ دکھائی ہے، واقعی اس کو زمین پر رکھ کر کھانا ذرا دشوار بھی ہوتا ہے، ہاتھ پر قدرے سہل ہوتا ہے. ناجائز تو نہیں ہے لیکن سنت. اب مٹی کی پلیٹ ہو تو ہیوی ہوتی ہے، وہ زمین پر رہے گی. اور اب تو طرح طرح کی پلیٹیں ہوتی ہے، کانچ کی. گھروں میں تو یہ استعمال نہیں ہوتی، یہ مہمان آتے ہیں بعض وقت زیادہ،
या कोई दावत या खत्मों की महफिलों में और इस तरह ये डिस्पोजल प्लेट इस्तेमाल करते हैं। तो जायज तो ये भी है, उठाकर खाया तो वैसे कोई गुनाह नहीं है, खा सकते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो मार्केट में कुछ लोग मोबाइल मुझे बेच के जाते हैं, फिर वो चंद दिनों के बाद वो मोबाइल में यूज करता हूँ या बेचता हूँ तो वो बंद हो जाते हैं ना, लॉक हो जाते हैं, पता चलता है कि ये चोरी के मोबाइल है। ये मैंने मोबाइल तो ये खरीदे मेरे लिए, अब ये कैसा कि ये मोबाइल को मैं रखूं बेचूं क्या करूं, मेरे लिए जायज है कि नहीं जायज है? क्योंकि मुझे उस वक्त पता नहीं था कि ये चोरी का मोबाइल है, लेकिन बाद में जब CPLC लॉक होता है तो पता चलता है कि ये चोरी का मोबाइल है। अब मेरे लिए कैसा कि आया कि मैं इसको बेचूं या ना बेचूं, आप मुझे बताएं। अल्लाह अकबर। इसमें ऐसा है कि शरई मसला के चोरी का माल जानबूझकर खरीदना ये तो हराम है। अच्छा, या अब इस तरह का गुमान गालिब हो रहा है कि ये चोरी का है, तब भी नहीं खरीद सकते। मसलन कोई करीना ऐसा है जिसकी फतह रज़ में मिसाल दी गई है कि कोई जाहिल है, उसका बाप भी जाहिल था, जानता भी है, अब वो दीनी किताबें आकर या दुनियावी किताबें ये अनपढ़ आदमी लेकर आया है और ये आपको बेच रहा है, तो ये करीना जा रहा है कि ये कहां से आई इसके पास, ये उठा तो नहीं लाया किसी, तो ये भी ना खरीदे, ये भी जायज नहीं है। हाँ, अगर कोई कंफर्मेशन हो जाती है कि इसको किसी ने गिफ्ट दी है तोहफे में तो वो खरीद सकते हैं फिर। अच्छा, तो एक तो ये सूरत है। दूसरा ये कि मोबाइल अब तो काफी तरक्की हो गई, इसकी मालूमात के तरीके हैं कि जो मालूमात हो जाती है कि ये चोरी का है या नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं अर्ज करता हूं जरा, वो एक तो ये कि AMI के नंबर पर राब्ता करके मालूम किया जा सकता है। CPLC इससे भी फोन करके मालूम कर सकते हैं। बैरून मुल्क से अगर कोई मोबाइल डायरेक्ट आया है तो एक वेबसाइट है IMI, यहां से चेक करें तो भी स्टेटस पर आ जाएगा कि ये मोबाइल ब्लैक लिस्टेड है, यानी चोरी का है, या नहीं है तो भी आ जाएगा। तो इस तरह मतलब कोई मोबाइल बेचने आए तो यूं चेकिंग हो सकती है उसकी। हाँ, ऐसा काबिल एतमाद भी लोग होते हैं, पता होता है, तो उससे बगैर चेक करके भी लेंगे तो कोई मसला नहीं खड़ा होगा इंशाअल्लाह। लेकिन कि जहां भी शक पड़े, अनजान आदमी है, तो ये चेक करके लें तो मसला ही नहीं। अच्छा, अब ले लिया, निकला चोरी का, इरादतन नहीं लिया, जानबूझकर चोरी का नहीं लिया, अब निकला चोरी का कि वो पता चल गया, अब क्या करें? तो इसका ये है कि अब थोड़ी कुर्बानी है इसमें, इसका असल मालिक तलाश करना होगा। असल मालिक ना मिला तो इसके वारिसों, मालिक फोत हो गया मसलन, तो वारिसों को देना होगा। अब ना मालिक मिला ना वारिस मिले, कुछ पता नहीं किसका है, तो अब ये कि किसी शरई फकीर को जो ज़कात का मसलन मुस्तहक है तो उसको बगैर नियत सवाब दे दें। तो इस तरह आप फारिग हुए जैसे इससे। अच्छा, अब यहाँ आपको वसवसा आएगा, यार मैंने इतनी रकम लगाई, मैंने चोरी का तो लिया नहीं था, इतनी रकम लगाई और अब मैं तो आजमाइश में आ गया कि मैं इसको मतलब यूं करूं और फिर मेरी रकम भी जाए और मैं यूं दे दूं। इसमें ऐसा है कि इस तरह के बहुत सारे खर्चे होते हैं जो बंदे को करना पड़ता है बाजू का। अब जैसे गाड़ी चला रहा है, वो मतलब बिल्कुल संभल के चला रहा है, फिर भी एक्सीडेंट हो गया, बंदा मर गया या एक्सीडेंट हो गया, तो कानून तो आपको छोड़ेगा तो नहीं ना। इसी तरह गोली चलाई शिकार पर,
बंदा हो गया शिकार, जिसको कत्ल खता बोलते हैं, वो कत्ल खता हो गया, खता वाला कत्ल हो गया, इस पर भी सजाएं तो हैं, इस पर ये माफी नहीं मिलेगी कि ये भाई कत्ल खता है तो इसको जाने दो। शरीयत ने इसकी सजा मुकर्रर की है। तो इसी में आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, जैसे कई मामलात में तो हम करोड़ों रुपए कमा भी रहे हैं यार, अब बीमार हो जाते हैं तभी खर्चा तो करते हैं, यार मेरा कसूर क्या था कि मैं बीमार हो गया, डॉक्टर तो इतना बोलता है, वो डॉक्टर इतना बोलता है, वो तो डरा रहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, पता नहीं कामयाब होगा कि नहीं होगा, 50-50 है, वो बोलता है 1.5 लाख रुपए रखो तो फिर हम आपका इलाज शुरू करेंगे, मजीद इतना इतना खर्चा होगा। तो हम सब कर ही रहे होते हैं ना। तो ये इसमें ये ढारस है कि आप जब हुक्म शरीयत समझकर ये चोरी का मोबाइल, जिस तरह मैंने तरीका अर्ज किया, अगर इसको आप फारिग करते हैं और पहुंचाते हैं तो हुक्म शरीयत पर अमल करने का इतना सवाब मिलेगा कि इंशाअल्लाह आपका दोनों जहां में बेड़ा पार होगा। हाँ, बरकत होगी इंशाअल्लाह। हुक्म शरीयत पर अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते कि मेरा इसमें क्या कसूर है, मेरा उसमें क्या कसूर है। भाई जेबी कट गई तो आपका क्या कसूर था यार, रो धो के बैठ ही जाते ना। आग लग जाती है, आपका क्या कसूर था, भाई आग लग जाती है, डकैती पड़ जाती है, अपने आप तो चोरियां डकैतियां होती है ना, तो इतनी रकम चली गई और दीवार सर से मारोगे तो भी वो रकम तो नहीं मिलनी। सब्र करें, सब्र करेंगे तो अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो यूं है समझो कि एक नुकसान की एक सूरत बन गई आपके लिए कि ये आपका माली नुकसान हो गया, जिसमें जाहिरी तौर पर आपका कसूर नहीं है, तब भी नुकसान बगैर कसूर के हो ही जाता है। एक्सीडेंट भी बगैर कसूर के हो जाता है, गाड़ी भी कल्टी हो जाती है बगैर कसूर के, बहुत सारी सूरतें नुकसान की होती हैं। तो बंदे को उसमें सब्र करना चाहिए। अल्लाह की रिजा पर राजी रहने में भलाई है। ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबरा या नहीं करते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। के बात याद आ रही थी, ये मिसाल अभी बयान हुई है नहीं हुई, वो एहराम की हालत में हम होते हैं और कोई और खुशबू वाला होता है, पता नहीं क्या होता है, और वो हमको कर देता है, फिर हमको दम हम देना पड़ता है। तो इसमें भी जो जिसको दम देना पड़ा उसने ना खुशबू लगाई थी, उस तो सारी एहतियात की थी, लेकिन किसी और की वजह से उसके ऊपर भी चीजें आई जाती है बात होकर। अब वो खुशबू इतनी थी जी कि मतलब जिसको थोड़ी कहा जाए, लोग कहेंगे थोड़ी सी है, तो इसमें दम नहीं है, इसमें सदका फित्र जितनी रकम समझो देनी होगी कफारे में। और ये वतन में भी दे सकता है, हरम शरीफ के फकीर में देना, फकीर को देना अफजल है, लेकिन अपने वतन में भी दे सकता है फकीर शरई को, जो ज़कात का मुस्तहिक है उसको दे सकता है। अच्छा, अब अगर लोग कहें कि ये ज्यादा है खुशबू, अब दम है, वो दम हुदूद हरम में कुर्बानी के लायक एक बकरा ज़बा करना होगा, इसकी आप बोटी नहीं खा सकते, कुछ खा नहीं सकते, ये फुकरा में मिस्कीनों में तकसीम किया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब रास्ते में जा रहा है यार, किसी ने मार दी टक्कर यार, जी जी, अल्लाह ना करे हड्डी टूट गई, तो अब किसको कोसोगे यार। सही है, मेरा कसूर क्या था, मेरी हड्डी टूट गई, तो होता रहता है। ये मोबाइल में भी वाकई आपका कसूर नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इसमें भलाई होगी कि बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम आने वाला था और ये मसला आपके साथ हुआ है, और आप माशाअल्लाह आप हुक्म शरीयत और अमल करने वाले हैं, आपकी दाढ़ी भी पूरी है। इंशाअल्लाह आपको अगर ऐसा कभी हुआ है ट्रेजेडी, तो अल्लाह का नाम लेकर शरीयत और अमल करें, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको बरकत दे, सभी को बरकत दे, सबको, हम सबको शरीयत के पाबंद रखे, अक्ल के घोड़े ना दौड़ाएं। हम लोग अक्ल के घोड़े दौड़ाते ना, ऐसी ठोकर खाते हैं कि उठ नहीं सकते। जो शरीयत ने कहा सरे तस्लीम खम है। सल्लु अलल हबीब
صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے عالی شان. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرنے میں ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب 25 نیکیاں. فوت شدہ شخص نے قبر سے نکل کر جن لوگوں کے سامنے موت کے حالات بیان کیے تھے ان کا تعلق کس قوم سے تھا؟ جواب بنی اسرائیل. صوفیاء کرام نے مومن کے مسجد میں ہونے کی کیا مثال بیان فرمائی؟ جواب مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں اور منافق ایسا جیسے چڑیا پنجرے میں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ام حریرہ عطاریہ کراچی، بنت گلزار ٹیکسلا، انعام اللہ عطاری خیبر پختونخوا، بنت عبد الرحمن صادق عطاری ڈیرہ غازی خان، محمد عامر مشتاق عطاری جھنگ، جہاز محمود عطاری ساہیوال. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام: زید کراچی. انشاءاللہ عز وجل انشاءاللہ الکریم ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو کہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات. اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر 1، جنت کے سب سے اونچے درخت کا نام بتائیے. سوال نمبر 2، روح قدس کن کا لقب ہے؟ سوال نمبر 3، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے والا کیسے لباس میں جنت میں داخل ہوگا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ